السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ اسلامی اقدار کے محافظ عمران خان کا اہم بیان، پردہ مسلمانوں کا فخر ہے۔ غیر ملکی صحافی کو دیے گئے انٹرویو نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے 1964 نئے کیسز رپورٹ، 6 مزید ہلاکتیں بھی ریکارڈ۔ شارجہ میں گاڑی کی ای اسکوٹر کو ٹکر، 13 سالہ بچہ شدید زخمی ہو گیا۔ دبئی میں جعلساز نے خاتون اور پھر پولیس اہلکار بن کر پاکستانی ڈرائیور کو لوٹ لیا۔ ڈرائیور حقیقت جاننے پر ہکا بکا رہ گیا۔ متحدہ عرب امارات میں PCR ٹیسٹ کی زیادہ فیس وصول کرنے والوں کو بھاری جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے 1964 نئے کیسز رپورٹ، 6 مزید ہلاکتیں بھی ریکارڈ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے پیر کو جاری کردہ بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مملکت میں 1964 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1923 ہے۔ اس عرصے کے دوران 6 مزید ہلاکتیں بھی ریکارڈ کی گئی ہیں۔ مملکت میں ہونے والے 2,31,497 نئے ٹیسٹ کے نتیجے میں یہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 21 جون تک مملکت میں رپورٹ ہونے والے کورونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 6,13,993 ہے، جس میں سے 5,92,984 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ابھی تک کورونا سے ہونے والی مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 1,763 ہے۔ اسلامی اقدار کے محافظ عمران خان کا اہم بیان، پردہ مسلمانوں کا فخر ہے۔ غیر ملکی صحافی کو دیے گئے انٹرویو نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک غیر ملکی ویب سائٹ ایکزیاس کو انٹرویو دیا ہے، جس میں انہوں نے پردے کے موضوع پر کھل کر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عورتوں کو کبھی برقع پہننے کا نہیں کہا، لیکن اگر وہ انتہائی مختصر لباس پہنیں گی تو مردوں پر اس کا اثر ہوگا۔ غیر ملکی اینکر کی جانب سے ان سے ماضی میں لگنے والے الزامات اور پردے پر دیے گئے بیانات پر سوال کیا گیا، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں وہاں پردے کا تصور فتنوں سے بچنا ہے، کیونکہ مغرب کی اور مشرق کی ثقافت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ شارجہ میں گاڑی کی ای اسکوٹر کو ٹکر، 13 سالہ بچہ شدید زخمی ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ میں ایک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں کم سن نوجوان زخمی ہو گیا ہے، جسے شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ شارجہ پولیس کے مطابق یہ ٹریفک حادثہ خرفقان کے علاقے میں پیش آیا ہے، جہاں 13 سالہ بچہ ای اسکوٹر چلاتے ہوئے ایک گاڑی کی زد میں آ گیا، جس کے نتیجے میں اسے شدید چوٹیں آئی ہیں۔ اماراتی بچہ الیکٹرک اسکوٹر پر سڑک کراس کر رہا تھا جب وہ گاڑی کی زد میں آ گیا۔ یہ واقعہ رات کے وقت پیش آیا۔ پولیس کے مطابق حادثے کی اطلاع موصول ہوتے ہی ٹریفک پیٹرولز اور نیشنل ایمبولینس کی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں، جہاں بچہ شدید زخمی حالت میں تھا۔ اس کی تشویشناک حالت کے پیش نظر اسے خرفقان ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ ٹریفک اینڈ پیٹرولز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے حالیہ دنوں شاہراہوں اور چھوٹی سڑکوں پر بائی سائیکلز، موٹر سائیکلز اور الیکٹرک اسکوٹرز چلانے والوں کے لیے محتاط ڈرائیونگ کے حوالے سے ایک بھرپور آگاہی مہم بھی چلائی گئی ہے۔ ابوظہبی پولیس نے پبلک روڈز پر ای اسکوٹرز چلانے والوں کو وارننگ جاری کر دی ہے کہ وہ ای اسکوٹرز چلاتے وقت ہیلمٹس اور دوسرے پروٹیکٹیو گیئر، گلوز، گھٹنوں اور بازو کے پیڈز ضرور پہنیں۔ دبئی میں جعلساز نے خاتون اور پھر پولیس اہلکار بن کر پاکستانی ڈرائیور کو لوٹ لیا۔ ڈرائیور حقیقت جاننے پر ہکا بکا رہ گیا۔
تفصیلات کے مطابق دبئی میں مقیم ایک پاکستانی ڈرائیور کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھچکا اس وقت لگا جب اسے پتہ چلا کہ جسے وہ خاتون سمجھ رہا تھا وہ نہ تو خاتون تھی اور نہ ہی یہ شخص کوئی پولیس اہلکار تھا بلکہ ایک نوسر باز تھا۔ مزید بتایا گیا ہے کہ ایک افریقی باشندے نے پہلے خود کو خاتون ظاہر کیا اور پھر بعد میں پولیس اہلکار ظاہر کر کے پاکستانی ڈرائیور سے ہزاروں درہم لوٹ لیے۔ یہ واقعہ المرقبت کے علاقے میں پیش آیا ہے جہاں افریقی ملک کامروز کے ایک باشندے نے خاتون پولیس اہلکار کی یونیفارم وگ پہننے کے بعد چہرے کو میک اپ سے ڈھک لیا اور پھر پاکستانی ڈرائیور کو ایک زوردار مکہ رسید کر کے اس کے پاس موجود 6,700 درہم کی رقم لوٹ کر فرار ہو گیا۔ پاکستانی ڈرائیور نے بتایا کہ اس کی گاڑی پر ایک خاتون آ کر بیٹھ گئی، تاہم چند لمحوں بعد جب اس نے مردانہ آواز میں بات کی تو میں حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے ایک پاور بینک دکھایا جس پر دبئی پولیس کا لوگو بنا ہوا تھا اور پھر مجھے اپنا بٹوا چیک کروانے کو کہا۔ میں نے اس سے پولیس آئی ڈی کارڈ اس لیے نہیں مانگا کیونکہ میں خوفزدہ تھا اور مجھے لگا کہ پولیس افسر نے جان بوجھ کر ایک خاتون کا روپ دھار رکھا ہے۔ جو ہی میں نے اسے چیکنگ کے لیے اپنا بٹوا دیا تو اس نے میری گردن پر ایک زوردار مکہ مارا اور پھر رقم لے کر فرار ہو گیا۔ تاہم فرار ہونے سے پہلے اس نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹا دیا تھا۔ میں اس عجیب و غریب واردات پر حیران رہ گیا اور پولیس اسٹیشن جا کر رپورٹ درج کرا دی۔ متحدہ عرب امارات میں PCR ٹیسٹ کی زیادہ فیس وصول کرنے والوں کو بھاری جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی میں صحت کی سہولت فراہم کرنے والے ایک ادارے کو کرونا ٹیسٹ کی زیادہ قیمت وصول کرنے پر جرمانے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے اماراتی وزارت صحت نے بیان جاری کیا ہے کہ مملکت میں ایک PCR ٹیسٹ کی فیس کسی صورت 65 درہم سے زائد وصول کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اس فیس میں نمونے کا اکٹھا کرنا اور جانچ کرنا شامل ہے۔ اس قیمت کو وزارت صحت کے سرکولر نمبر 2021/35 میں ریوائز کیا گیا ہے۔ اماراتی وزارت صحت نے صحت کی سہولیات فراہم کرنے والے تمام اداروں کو تنبیہ کی ہے کہ وہ PCR ٹیسٹ کی مقررہ فیس وصول کریں۔ اس کے علاوہ ٹیسٹ کی زیادہ قیمت وصول کرنے والے اور اس قیمت میں رعایت دینے والے دونوں افراد کو بھی تنبیہ کی گئی ہے۔ وزارت نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ ایسے افراد جنہیں کوئی علامت نہیں اور وہ صحت مراکز پر ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس کی قیمت وہ خود ادا کریں گے، تاہم اگر مریض بیمار ہے تو اس کی فیس سرکاری فنڈ سے جمع کروائی جائے گی۔ یاد رہے کہ کرونا ٹیسٹ کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم الحسن ایپ ہفتے کو دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ ایپ جمعرات کو زیادہ لوڈ کی وجہ سے بیٹھ گیا تھا، تاہم مقامی حکام کا کہنا ہے کہ تکنیکی خامیوں کو ٹھیک کر کے اسے دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔